کی امتیں میرے محبوب کا ذکر کرتی رہی، پہلے کے نبی رسول صدیقین شہداء میرے آقا کا ذکر کرتے رہے، میرے آقا نے خود اپنا ذکر فرمایا، میرے رب نے میرے محبوب کا ذکر فرمایا، صحابہ کرام نے ذکر کیا، اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، ذکر اذکار کیے، پہلے میں سنا چکا ہوں آپ کو حدیثیں۔ اور جناب والا اگر دلائل دینے کی بات ہے تو صحابہ کرام نے میرے آقا کا ذکر کیا، تابعین نے ذکر کیا، تبع تابعین نے ذکر کیا، اولیاء نے کیا، فقہاء نے کیا، صلحاء نے کیا، محدثین نے کیا، محققین نے کیا، ائمہ کرام نے میرے آقا کے ذکر کی محافل سجائیں، ذکر کیا، محفلیں جمائیں، اور حضور کا نام، حضور کا ذکر کرنے کے حوالے سے اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے اور حضور کا ذکر کرتے رہے۔ دلائل دینے میں تو ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن آج میں ایک بات کروں گا، ہم اپنے محبوب کی محفل میلاد اس لیے سجاتے ہیں کہ ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے، ہم محبت میں، اپنے آقا کے پیار میں، کیونکہ ہمارے سینوں میں ہمارے آقا کی محبت بسی ہے، ہمارے رگوں کے اندر دوڑنے والے خون میں ہمارے آقا کی محبت بسی ہے۔ ہمیں بچپن میں جو گھٹی ملی ہے نا، وہ اپنے آقا کی محبت کی گھٹی ملی ہے۔ ہمیں بچپن میں ماں کی طرف سے جو ہمیں جناب والا وہ ہماری تربیت کی گئی ہے، اس تربیت میں میرے آقا کی گھٹی، میرے آقا کی محبت شامل ہے۔ اب اس لیے میلاد مناتے ہیں، بچپن سے ہمیں محبت ملی اپنے آقا کی۔ اور یاد رکھ، جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں دلائل نہیں مانگے جاتے۔ جب کوئی پیار کرتا ہے نا، پیار بے لوث ہوتا ہے، پیار بے دلیل ہوتا ہے، پیار میں دلائل نہیں ہوتے، پیار بس صرف پیار کیا جاتا ہے، بس پھر دلائل نہیں ہوتے۔ یار بندہ کہتا بھی ان کا امتی ہو اور اپنا آقا مانتا ہو، اپنا نبی مانتا ہو، انہیں رسول مانتا ہو، خود کو امتی کہتا ہو، پھر سوال کرے بتاؤ کدھر لکھا ہے؟ کمال ہو گیا یار۔ پھر دلائل، یار کبھی پروانہ نے بھی پوچھا کدھر دلیل لکھی ہے؟ شمع کے گرد گھومو، بلا دلیل گھومتا ہے، جل جاتا ہے، لیکن شمع سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دلائل نہیں مانگے جاتے محبت میں۔ میں اس طرف آتا ہوں، دلائل کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن میں اتنا کہوں جنہوں نے محبتیں کی ہے نا، ان کی دو چار آپ کو باتیں سناتا ہوں کہ بلا دلیل محبت کی ہے اور دلائل نہیں مانگے اور بلا لوث محبت کی، کوئی غرض نہیں تھی دنیاوی۔ یار آپ پڑھ کے دیکھیے نا، حضرت سلیمان فارسی کی محبت دیکھیے، آپ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے، جناب والا آپ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے، معبد کی محبت دیکھیے، معبد کی محبت دیکھیے، ابو معبد کی محبت دیکھیے، تاریخ کو اٹھا کے پڑھیں تو صحیح نا، پھر دیکھیں کہ بلا لوث صحابہ کرام نے محبت کی۔ پھر محبت میں کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، مقصد نہیں تھا، اور پھر محبت کرنے پہ دلائل نہیں مانگے۔ میں کیا بول رہا ہوں سمجھے میری بات کو؟ بلا لوث محبت کی صحابہ کرام نے۔ ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ننھے صحابی ہیں، ماں بھیجتی ہے بکریاں چرانے کے لیے، بکریاں چراتے جنگل میں۔ ایک دن میرے محبوب کے چہرہ اقدس پہ نظر پڑ گئی، قربان ہو جائے، چہرہ اقدس پہ نظر پڑی، میرے آقا کے ہوتے رہ گئے۔ بکریاں جدھر ہیں روزانہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، میرے آقا کا دیدار کرتے ہیں، میرے آقا سے باتیں کرتے ہیں، میرے آقا کی حدیثیں سنتے ہیں۔ کہتے ہیں چھپ چھپ کے بیٹھتا تھا کہ حضور کی نظر نہ پڑ جائے، کرتا محبت تھا، کرتا پیار کرتے تھے، کہ چھپ چھپ کے بیٹھتا تھا اور آنکھ کے کناروں سے اپنے آقا کو دیکھا کرتا تھا۔ یار کیسی محبت ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں کہتی ہے بکریاں چرانے نہیں جاتے، کمال ہو گیا، اور بکریاں جدھر چھوڑ دیا ان کے پاس کیوں جاتی ہو؟ چھوڑ دو جانا۔ خالہ کے پاس یہ رہتے تھے، خالہ نے ان کی ماں کو کہا، انہوں نے اپنی ماں اور خالہ کو کہا، خالہ جی، امی جی، ایک بار، صرف ایک بار میرے محبوب کو دیکھ لیں، اگر پھر روک دیں گی تو میں روک جاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ بات دیکھیں۔ چل پڑی میرے آقا کے قدموں میں۔ یہ میرے بیان میں تسلسل ہوگا، اگر آپ تھوڑا سا ادھر ادھر جائیں گے بات سمجھ نہیں آئے گی۔
हुजूर के पास चल पड़ी। महबूब के पास जब बैठे ना, वापस पलट के आई तो अल्फाज हदीस में मौजूद है। उन्होंने जो अल्फाज कहे ना, सीने में ठंडक पहुंचेगी। कहा कि बेटे सुन, माराइना मिसला हाज़र रजुल अहसन वजहन वला अनका सौबन वला अयना कलामन। बेटा जी बात को सुन, रब्बे काबा की कसम, आज तक हमने इस आदमी जैसा हसीन देखा ही नहीं। माराइना मिसला हाज़र रजुल, रब्बे काबा की कसम, इस आदमी जैसा खूबसूरत देखा ही नहीं। अहसन वजहन, चेहरे के खूबसूरत है, वला अनका सौबन, इन जैसे साफ सुथरे कपड़े लिबास कभी देखा ही नहीं। वला अयना कलामन, कलाम में इतनी नरमी है, इतनी गुदाज है, इतनी हौसल है, इतनी खूबसूरती है। अपने सुनते हैं तो इनके होते हैं, मोहब्बत करते हैं। रब्बे काबा की कसम, अगर गैर सुनते तो कलमा पढ़ के इन्हीं के हो जाते हैं। और उन्होंने ऐसी मोहब्बतें की और आज इधर दलाइल मांगे जा रहे हैं। किधर लिखा है? उनकी मोहब्बत को पढ़, फिर देख हम कितनी मोहब्बत करते हैं। उनके प्यार को पढ़, फिर देख हम कितनी प्यार करते हैं। अल्फाज यही खत्म नहीं हुए, इनकी माँ और इनकी खाला के अल्फाज अभी बाकी हैं आगे तारीफ की। माँ राइना मिसला हाज़र रजुल अहसन वजहन वला अनका सौबन वला अयना कलामन। आगे कहती हैं राइना कन्नूर, राइना कन्नूर यखरुजु मिन फी। कहा कि हमने अपनी आंखों से उस महबूब के मुबारक मुंह से नूर निकलते हुए देखा। तो मेरे भाई, ये अबू कुरसाफा हैं, बेलौस मोहब्बत करते हैं। बकरियां छोड़ दी, हुजूर के पास चले गए। मिस्र से एक औरत चली, मदीना में आई। हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा से मुलाकात हुई। मिस्र से आई हूं तुम्हारे नबी से मिलने के लिए और उनका दीदार करने के लिए और उनके हाथ से हाथ रख के कलमा पढ़ने के लिए आई हूं। हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, 3 दिन हो गए मेरे सरताज इस दुनिया से रुखसत हो गए, अब नहीं मिल सकती। रो पड़ी। उनका कोई जुब्बा मुबारक है तो मुझे दीजिए, मैं उसका वसीला देकर रब से दुआ मांगती हूँ। मेरे आका का जुब्बा मुबारक दिया, लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस पे आई। जुब्बा नीचे रखा, जुब्बे पे सर अक़दस रखा, अपना जनाबे वाला पेशानी रखी। रखने के बाद दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला, अगर तेरे महबूब होते तो मैं उनके हाथ में हाथ देकर कलमा पढ़ती और मुसलमान होती। ऐ मेरे मालिक, इस दुनिया से 3 दिन हो गए, ज़ाहिरी पर्दा फरमा गए। ऐ मेरे मौला, अब तुझको उस महबूब के इस कमीज का वास्ता दे के कहती हूँ, मैं ईमान इस्लाम कबूल करती हूँ। अगर मेरा इस्लाम कबूल करना तुझे पसंद है और तुझे कबूल है तो मेरे मालिक तुझे वास्ता इस महबूब की कमीज का मेरी रूह को कब से उनसे से परवाज कर दे। ऐ मेरे मालिक, रूह को कबूल कर ले। ऐ मेरे मालिक, रूह जिस्म से चली जाए, निकल जाए। जब ये दुआ की ना, उसी वक्त रूह कब से उनसे से परवाज कर गई। रब ने उनके इस्लाम को, ईमान को कबूल फरमाया। हजरत आयशा सिद्दीका आई, देखो तो सही औरत करती क्या है। देखा सजदे में है, थोड़ी देर इंतजार की सजदे में, फिर इंतजार की सजदे में, काफी देर गुजर गई। आगे बढ़ी, औरत को हाथ लगाया, कुमी या उख्ती, बहन खड़ी हो जाए, इतनी देर हो गई पड़ी है। जैसे हाथ लगा ना, गिर के उधर जा पड़ी। जब उधर जा पड़ी ना, हाथ लगाया, देखा रूह जिस्म के अंदर है ही नहीं। वही खड़े होकर मिस्र की तरफ रुख कर लिया और जो अल्फाज अदा किए ना, कहो मिस्र की औरतें देखो इधर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने हजरत यूसुफ का दीदार किया था और सिर्फ उंगलियां काटी। आओ जरा देखो इधर, ये भी तुम्हारी मिस्र की औरत है और इसने दीदार भी नहीं
دلائل بھی دیتے ہیں، ذرا محبت کی کہانیاں تو سنیں نا آپ، دلائل کی طرف بھی آتے ہیں، یار جس نے محبت کی نا بے لوث محبت کی ہے۔ اور اسی طرح محبت بھری ایک کہانی آپ کو پیارے آقا سے پیار کتنا کیسے کیا۔ سلیمان فارسی ہیں، مجوسی کے بیٹے ہیں، آپ چھوٹے سے ہیں، باغ کی رکھوالی کرتے ہیں، باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، باپ بھیجتا ہے، راستے میں ایک راہب کی جھوپڑی تھی، اس سے یاری لگا لی، راہب سے یاری لگا لی۔ باپ نے روکا، ہم آپ کی پوجا کرتے ہیں، آپ کو خدا کہتے ہیں، اور یہ راہب ایک خدا اللہ کو خدا کہتا ہے، لہذا اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے۔ حضرت سلیمان فارسی نے چھوڑا نہیں، کہا اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، باپ نے گھر سے نکال دیا، چلے گئے، اس کی خدمت کرنے لگے۔ جب اس راہب کا آخری وقت آیا نا، راہب نے کہا بیٹا میں آپ کو ایک اور راہب بتاتا ہوں، وہاں پہ چلا جا غموریہ کے اندر، وہاں راہب ہے، میرا استاد ہے، اس کی خدمت کرنا، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ یہ راہب دنیا سے چلا گیا، یہ غموریہ گئے اور اس کے استاد راہب کی خدمت کرنے لگے۔ جب اس کا آخری وقت آیا نا، اس راہب نے کہا کہ سلیمان تو نے میری بڑی اچھی خدمت کی، تو اس خدمت کے صلے میں بدلے میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں، میرے جانے کے بعد تو ان کی خدمت میں جانا، اسلام بھی قبول کرنا، ان کا دین بھی قبول کرنا، جو بات کرے وہ بھی قبول کرنا، آخری اللہ کے نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا؟ انہوں نے 3 نشانیاں بتائیں۔ کہا ایک نشانی یہ ہے وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسری نشانی یہ ہے ہدیہ دیں گے تو وہ قبول کر لیں گے، تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے کندھے اقدس پہ مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں دیکھ لینا، جس بندے میں ہوں وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ وہ راہب اس دنیا سے چلا گیا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے چلے، راستے میں ایک قافلے والوں کے ہاتھ لگ گئے، انہوں نے اپنا غلام بنا لیا۔ بکتے 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 مدینہ طیبہ میں آ کے ایک یہودی کے پاس بک گئے، اس کی باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ایک دن باغ میں موجود تھے، طلع البدر علینا کی آواز آئی، لوگوں چاند آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگوں روشن چاند آ گیا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ لوگ نعرے لگا رہے ہیں۔ کہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی کی ایک روایت میں آتا ہے 250 سال عمر تھی، 250 سال، اور ایک روایت میں ہے کہ 350 سال ان کی عمر تھی، 350 سال۔ یہ اس باغ کے اندر رکھوالی کر رہے ہیں، یہ آواز آتی ہے، لوگوں سے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے آخری نبی آ گئے، ہجرت کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لگتا ہے راہب نے سچ بولا تھا، راہب کی ہوئی بات سچی لگ رہی ہے۔ اس نے کھجوریں لی، انہوں نے کھجوریں لی اور میرے آقا کی بارگاہ میں گئے، میرے آقا کو جا کے عرض کی حضور یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہم صدقہ نہیں لیتے، ہم صدقہ۔ اس نے کہا ایک تو انہوں نے کہا ایک نشانی پوری ہو گئی۔ اگلے دن پھر کھجوریں لی، حضور کی بارگاہ میں گئے اور جا کر عرض کی آقا یہ تحفہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تحفہ تو ہم لازمی طور پہ لے لیتے ہیں، تحفہ لے لیا۔ اب کہتے ہیں 2 باتیں پوری ہو گئی تھی، میرے دل میں خواہش تھی کہ تیسری بات بھی پوری ہو، تیسری نشانی بھی دیکھوں، لیکن کبھی موقع نہیں مل رہا ہے۔ ایک دل میں سوچ کے گیا کہ اگر اللہ کے آخری نبی ہے نا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تیسری نشانی باقی ہے۔ جو حضور کے قدموں میں پہنچے، جا کے بیٹھے، کہتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو ان کو دیکھا، جیسے نظر کی نا، دل میں خواہش تھی کہ آج میں لازمی طور پہ یہ تیسری نشانی دیکھوں گا، اگر نہیں دکھائیں گے تو میں بول دوں گا کہ اپنا کندھا دکھائیں، میں خود کہہ دوں گا۔ لیکن کہتے ہیں کافی مرتبہ پہلے بھی سوچ کے گیا تھا، ہمت نہیں بنتی تھی کیسے بولوں، لیکن آج میں نے کہا آج ضرور بولوں گا۔ ابھی میں جا کے بیٹھا، کچھ بولا نہیں، میں نے کچھ کہا نہیں۔ فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، میرے محبوب نے اپنی چادر مبارک ہٹا کے میری طرف پھینکی اور کہا سلیمان تم نے وہاں پر راہب سے باتیں کی تھی، راہب نے 3 نشانیاں بتائی تھی، ایک بھی پوری ہو گئی، دوسری بھی پوری ہو گئی۔ انظر الی ما امرت بہ، اے سلیمان تیسری
خوشخبریاں سناتے میرے آقا کی، امت حضرت نوح کی خوشخبریاں سناتے میرے آقا کی، امت حضرت موسیٰ کی خوشخبریاں سناتے میرے آقا کی، امت حضرت شعیب کی خوشخبریاں سناتے میرے آقا کی، امت حضرت عیسیٰ کی خوشخبریاں سناتے میرے آقا کی. یار دوسرے نبیوں کی امتیں میرے آقا کی خوشخبریاں سناتے رہے اور میرے آقا کی امت ہو کے پوچھتی ہے کدھر لکھا ہے؟ بات سمجھ نہیں آ رہی. پہلے کی امتیں بغیر دلیل کے خوشخبریاں سناتے رہے اور آج میرے مصطفیٰ کی امتوں کے پوچھتی ہے کدھر لکھا ہے ان کا نام لینا. اور اسی طرح سالہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب الاحبار، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار سے پوچھا، سوال کیا کیف تجد نعت رسول اللہ فی التوراۃ. قرآن میں تو جگہ جگہ ہم حضور کی تعریف پڑھتے ہیں، کیا تورات میں بھی ہے؟ کیا تورات میں بھی تعریف ہے؟ یار تورات یہ زمین کی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی بندے کی کتاب نہیں، کسی مفتی شیخ الحدیث شیخ التفسیر کی کتاب نہیں ہے، یہ آسمانی کتاب ہے اور میرے محبوب کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے کی کتاب ہے. اس میں بھی حضور کی تعریف ہے، حضور کی نعت ہے، حضور کے اوصاف ہیں. حضرت کعب الاحبار نے ارشاد فرمایا ناجدہ فی التوراۃ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب یولد بمکہ یہاجر الی طاقہ ویکون ملکہ بالشام ولیس بالفحاش. الفاظ سن سینے میں ٹھنڈک پہنچے گی. حضرت کعب الاحبار نے کہا تورات میں میرے آقا کی تعریف اس طرح ہے، ان کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوگا، مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، بیٹھے مدینہ میں ہوں گے، حکومت شام پہ کریں گے. ولیس بالفحاش، اور ان کی زبان میں اتنی خداس ہوگا، ان کی گفتگو میں اتنی نرمی ہوگی، ان کی گفتگو میں اتنی پیار بھرا ہوگا، اپنے سنیں گے محبت کریں گے، غیر سنیں گے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. یہ وہ تعریف ہے جو تورات میں. یار میری بات نہیں مانتا نہ مان، میرے استاد کی بات نہیں مانتا نہ مان، میرے پیر کی بات نہیں مانتا نہ مان، میرے مسلک والے کی بات نہیں مانتا نہ مان، دنیا والے کی بات نہیں مانتا نہ مان، اس رب کی بات تو ماننا کہ میرے مصطفیٰ کی تعریف آج کل نہیں، پرسوں نہیں، پچھلا 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1 صدی 2 صدی 4 صدی نہیں، میرے آقا کی آمد نہیں ہوئی دنیا میں، میرے آقا کی تعریفیں پہلے چل رہی ہیں. بے شک. ان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا. میں ہر سال آتا ہوں، کیوں آتا ہوں؟ آپ سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں، حدیثوں سے یاد کرتے ہیں، اور مجھے بلاتا ہی وہ ہے جس کو حدیثوں سے پیار ہوتا ہے. نہیں تو بیان تھوڑا میرا مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے سمجھ تھوڑا کم آتا ہے. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی. آپ کہتی ہیں کہ میرے سردار، میرے نبی، میرے محبوب نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، میرے والد نے اور میرے آقا نے اپنے میلاد کا ذکر میرے سامنے کیا. میلاد ہوا کے الفاظ ہیں، وہ میلاد بیان کر رہے ہیں. اگر ہم کر رہے ہیں تو اپنے محبوب کی سنت میں عمل کر رہے ہیں. میرے محبوب ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں. حضرت قتادہ نے پوچھا یار دلائل دینے پہ آئے تو ہم باہر دلائل کے کہاں سے دیں ہم دلائل؟ حضرت ابو قتادہ ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آپ ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یومن ولدت فیہ وبعثت فیہ وانزل علی فیہ. میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اسی دن مجھے پیدا کیا گیا، اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا اور اسی دن مجھ پہ قرآن نازل کیا گیا، اس لیے روزہ رکھتا ہوں. حضور کی ولادت کے دن عبادت کرنا میرے آقا کی سنت ہے. ہم اگر بیٹھ کے عبادت کریں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے خود اپنی ولادت کے دن عبادت کی ہے. اور کہاں کہاں سے آپ کو پڑھ کے سنائیں، کتنے دلائل دیں، کتنے دلائل دیں. کوئی آئے تو صحیح نا، بات تو کرے، سامنے تو بیٹھے نا، پیٹ پیچھے
शैयों लोगों को बहकाना अच्छी बात नहीं है जनाब कि कहाँ लिखा है मीलाद। कोई बात करे, सामने आए बैठे, उनको हम बताएं किधर लिखा है। क्या बात। साहबे कराम है, मस्जिद नबवी है, सहाबा का जलसा है, मेरे आका तशरीफ लेके माजरा सबको साहब अर्ज करते हैं जनासना नशकुरुल्लाह व नहमदु व ला मा अदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका क़ाल आताही माजरा सबको मिला ज़ालिक क़ालू वल्लाहि मा अजरसना इल्ला ज़ालिक क़ाल अमा इन्नी लमा अस्तहलिफकुम तुहमतन लकुम वलाकिन अतानी जिब्राइल अखबरनी अन्न अल्लाह युबाही बिकुम अल मलाइका। ये बात तो मुझे मेरे तर्जुमा करो, दलाइल की बात करते तो दलाइल के अंबार है हमारे पास, कहां से दे दलाइल। साहबे कराम ने ये जो जलसा किया था ना, इसमें रब का जिक्र था, रब के रसूल का जिक्र था, मस्जिद नबवी थी, सहाबा का इज्तिमा था, सहाबा इकट्ठे हुए, रब का भी जिक्र किया, मेरे महबूब का भी जिक्र किया, मेरे महबूब की तारीफें बयान की, और रब ने फरिश्तों में फख्र किया। फरिश्तों ने देखो कितनी अच्छा काम कर रहे हैं। मलाइका के अल्फाज रब ने फख्र फरमाया कि देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं यार। सहाबा करे, रब फख्र करता है। हम अगर बैठ के करते हैं तो सहाबा की सुन्नत पे अमल करते हैं। आओ जरा देखो ना किधर लिखा है। अगर ये हदीस ना हो तो मैं जुर्मदार हूं, लेकिन अगर हदीस हो, तर्जुमा भी हो, सहाबा का अमल भी हो, फिर आओ ना इकट्ठे मनाए ना। सहाबा को मानने वाले मनाए ना इकट्ठे पे। क्या बात। और मेरे आका ने खुद अपनी तारीफ की, खुद सहाबा कराम मिल के बैठे हैं, तज़किरे कर रहे हैं। कोई हजरत आदम का जिक्र करता है, कोई हजरत नूह का जिक्र करता है, कोई हजरत इब्राहिम का जिक्र करता है, कोई हजरत मूसा का जिक्र करता है, कोई हजरत ईसा का जिक्र करता है। मेरे आका है, फरमाया अला अना हबीबुल्लाह व अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा तहतहु आदम फमन दूना व अना अव्वल मन युहर्रिकु हलक़ल जन्ना यफ्तहुल्लाहु ली व युदखिलुनीहा व मई फुक़राउल मुमिनीन। तर्जुमे का वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना बता दूं मेरे आका ने अपनी तारीफें खुद अपनी ज़बान से की है। कहां से दलाइल है आपको, कितने दलाइल चाहिए। और फरिश्तों ने मेरे आका का मिलाद मनाया, फरिश्तों ने मेरे आका की तारीफें की। हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा से रिवायत है, हजरत जिब्राइल अमीन मेरे महबूब के पास आए। क़ल्लब्तुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अजिद वलद अबिन खैरन मिन बनी हाशिम। आका मैंने जमीन के मशरिक़ और मग़रिब को, जमीन के चप्पे चप्पे को छान मारा, लेकिन बनी हाशिम से बढ़ के किसी बाप के बेटे को देखा नहीं। सबसे अजीम बनी हाशिम है, बनु हाशिम। और बनु हाशिम में से अजीम कौन है? मैं बगैर दलील के, बगैर हदीस के बात नहीं करता। बनु हाशिम हो गए सबसे अफजल। अब बनु हाशिम में से अफजल कौन है? मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह हस्तफा किनानत मिन वलद इस्माइल वस्तफा मिन किनानत कुरैशन वस्तफा मिन कुरैश बनी हाशिम वस्तफा नी मिन बनी हाशिम। लोगों, रब्बे कायनात ने हजरत इस्माइल की औलाद में से किनाना को पसंद किया, और किनाना की औलाद में से रब्बे कायनात ने कुरैश को पसंद किया, कुरैश में से बनी हाशिम को चुना, और बनी हाशिम में से सबसे बढ़ के मुझे पसंद किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। कितनी हदीसें पढ़ के सुनाया आपको, कितने दलाइल दें आपको। अगर कोई मेरा भाई बैठा है जिसके जहन में कुछ सवाल हैं, जिसके जहन में कुछ ख्याल है, एतराज है या कुछ खलश है कि यार हम क्यों, ये होता है, पहले होता है कभी, तो वो निकाल दे, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की डिटेल के साथ मैं आपको हदीसें पढ़ के सुना रहा हूँ। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे महबूब की वालिदा तय्यबा, आप कहती हैं रअयतु सलासत आलामिन मदरूबातिन अलमन फिल मशरिक अलमन फिल मगरिब अलमन अला ज़ाहरिल काबा व वलदतु मुहम्मदा। कहते हैं कि मैंने 3 झंडे देखे, एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, एक झंडा काबे की छत पे, और उसी वक्त मेरे प्यारे, उसी वक्त मेरे लाख्ते जिगर मेरे पाक मोहम्मद की विलादत हो गई।
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں میرے آقا آئے غصے کے عالم میں تھے، جلال میں تھے. میرے محبوب لگتا ہی تھا کسی نے کوئی بات کہی اور میرے محبوب کو ناگوار گزری ہے. قام علی المنبر، میرے آقا منبر پہ کھڑے ہو گئے غضب میں. میرے آقا نے فرمایا من انا، لوگوں بتاؤ میں کون ہوں میں. میرے آقا نے جلال میں کہا، ہاتھ باندھ دیے. صحابہ کرام نے عرض کی آقا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سنو، انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق. لوگوں میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. رب کائنات نے مخلوق کو پیدا کیا. فجعلنی فی خیرہم خلقا، رب کائنات نے ساری مخلوق سے سب سے بہتر مجھے پیدا کیا. اور پھر اللہ رب العزت نے ثم جعلہم قبائل، پھر رب نے قبیلے بنائے. وفی خیرہم فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، اور سب سے بہتر قبیلے میں مجھے بھیجا. ثم جعلہم بیوتا، پھر رب نے گھر بنائے، گھروں میں تقسیم کاری کی. فجعلنی فی خیرہم بیتا وفی خیرہم نسبا، میرے رب نے سب سے بہتر گھر اور سب سے بہتر نسب میں مجھ کو بھیجا. یار پہلے کی امتیں میرے آقا کی تعریفیں کرتی ہیں، میرے آقا خود تعریفیں کرتے ہیں، ملائکہ تعریفیں کرتے ہیں، میرے آقا کی تعریفیں صحابہ کرتے ہیں، میرے آقا کی تعریفیں خود میرے آقا فرماتے ہیں. اگر ہم بیٹھ کے تعریفیں کریں تو یہ ان کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. کتنے دلائل چاہیے. امام ابن جوزی تاریخ وفات ہے ان کی 597 سنہ ہجری. بڑی وزنی باتیں ابھی میں کچھ آپ کے سامنے کروں گا. 597 سنہ ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے، وفات ہے. 7ویں صدی، 8ویں صدی، 9ویں صدی، 10ویں صدی، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں صدی گزر گئی، 15ویں صدی آ گئی. 900 سال پہلے دنیا سے چلے گئے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی میرا بھائی ایسا بیٹھے جس کے ذہن میں کچھ خیال ہے تو اس بات کو سنے اور آج کے بعد پھر میرے آقا کا میلاد منانے والا ہو جائے. لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب والعجم من المشرق والمغرب یعتمدون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویحتمون اہتماما بلیغا علی السماع والقراءۃ لمولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول وینالون اجرا جزیلا وفوزا عظیما. دل ٹھنڈا کر. حضرت امام ابن جوزی کہتے ہیں لوگوں، اہل عرب، اہل عجم، مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ اور چھوٹے بڑے شہروں کے تمام لوگوں نے آج تک میرے محبوب کی محفل میلاد کرنے کو چھوڑا ہی نہیں. کرتے آئے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کیا جناب؟ کرتے آئے، کبھی چھوڑا ہی نہیں. لا زالہ کے الفاظ ہیں، ہمیشگی پہ دلالت کرتے ہیں. کبھی نہیں چھوڑا. 900 سال پہلے وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ میں شروع کر رہا ہوں، اب شروع ہو رہا ہے. نانا کہتے ہیں کہ سارے لوگ مصر کی بھی بات کر گئے، یمن کی بھی بات کر گئے، شام کی بھی بات کر گئے اور مشرق و مغرب کے چھوٹے بڑے شہروں کی بات کر گئے. کہا کہ ان کے تمام لوگوں نے حضور کی محفل کو کبھی چھوڑا نہیں ہے. آگے سنے، دل ٹھنڈا کریں اور اپنے عقیدے پہ ناز کریں، اپنے عقیدے پہ فخر کرو، سینہ تان کے چلے کرو. ہم میلاد والے ہیں. آگے کہتے ہیں ینال اپنا وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہلال شہر ربیع الاول. جیسے ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے نا، مسلمان خوشیاں مناتے رہے، چاند نظر آنے پہ خوشیاں مناتے رہے. وَيَحْتَمُونَ اہتمام بلیغ علی السماع والقراءۃ لمولد النبی. اور میرے محبوب کی محفل میلاد میں بڑے بڑے اہتمام کرتے رہے. کیا کرتے رہے؟ بڑے بڑے اہتمام، نعتوں کے اہتمام اور قراءت کے اہتمام کرتے رہے. اور آگے سنیں پھر وَيَنَالُونَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا. اور رب کائنات نے اس پر انہیں بڑے بڑے اجر عطا فرمائے اور بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. یار میں جب یہ پڑھ رہا تھا قول
تو مجھے لگ رہا تھا یار ابن جوزی پکے سنی ہے. یفرحون کے الفاظ ہیں، خوش ہوتے ہیں مسلمان اور چاند نظر آنے پہ خوشیاں مناتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں. تو ان کا قول بتاتا ہے یار سنی آج کل کے نہیں، 1 صدی پہلے امام احمد رضا خان نے شروع نہیں کیے جناب، سنی میرے آقا کے دور سے چلتے آ رہے ہیں. اگلی بات سن، ابھی تو میں بیان کے موضوع کی طرف آپ آیا ہوں نا، اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میں کیا سنا رہا ہوں. امام ابوالخیر امام سخاوی 902 ہجری میں ان کی وفات ہے، 902 ہجری میں چلے گئے، 500-600 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اس دنیا سے چلے گئے. آپ کہتے ہیں لا زال اہل الاسلام فی سائر المدن والاقطار یشتغلون بمولدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویعملون الولائم البدیۃ المشتملۃ علی الامور البہجۃ الرفیعۃ یتصدقون فی لیالہم بانواع الصدقات ویظہرون السرور. سبحان اللہ. امام ابوالخیر امام سخاوی آپ فرماتے ہیں 902 ہجری میں چلے گئے اس دنیا سے. آپ فرماتے ہیں لوگوں مشرق سے لے کے مغرب تک کے چھوٹے بڑے سارے شہروں کے تمام لوگوں نے یشتغلون فی مولدہ میرے محبوب کی محفل میلاد میں مشغول رہتے تھے. یعملون الولائم، بڑے بڑے کھانوں کا اہتمام کرتے رہے لوگ، اور جناب والا بڑے بڑے کھانے، یتصدقون فی لیالہم بانواع صدقات، مختلف صدقے میرے آقا کے مہینے کی راتوں میں کرتے رہے. اگلی بات سن کے خوشی ہوگی، یظہرون السرور. اور یہ مسلمان آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، محبت ضروری لائٹیں لگا کے ظاہر کرنی چاہیے. محبت کرو دل میں کرو، تنہائی میں کرو، علیحدگی میں بیٹھ کے کرو. ضروری دکھاوا کرنا ہے، ضروری دکھانا ہے، ضروری لوگوں کو بتانا ہے میں محبت کرتا ہوں، ضروری لوگوں کو بتانا ہے میں پیار کرتا ہوں. امام ابوالخیر کہتے ہیں لوگوں ایسی بات نہیں، یظہرون السرور. اور مسلمان دل میں بھی محبت کرتے تھے اور اس محبت کا اظہار بھی کرتے تھے. اس لائٹنگ پہ اعتراض کرنا نا ہاتھ پہ نہ کر، امام ابوالخیر پہ کر جو یظہرون السرور کے بعد لے گئے، ان پہ اعتراض کر. اگر ہماری محفلوں پہ ہمارے جلوسوں پہ اعتراض کرتا ہے ہم پہ نہ کر، یہ ان پہ اعتراض کر، کیونکہ وہ بول گئے، وہ سکھا گئے. یظہرون السرور یہ مسلمانوں کا عمل رہا، دل کی محبت ظاہر کرتے تھے، یہ عمل رہا مسلمان. اور آگے سنیے پھر ابھی یہیں پہ بات ختم نہیں ہوگی. دلائل مانگ رہے ہیں نا، دلائل لینے تو دلائل سنیں. امام محمد بن یوسف جن کی تاریخ وفات 942 سنہ ہجری میں، آپ بھی اسی طرح کے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں. اور امام قسطلانی جن کی تاریخ وفات 923 سنہ ہجری میں، وہ بھی اسی طرح کے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں. اور امام عبدالحق محدث دہلوی 1092 سنہ ہجری میں ان کی تاریخ وفات، یہ بھی اسی طرح کے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں. یار کہاں سے پتہ ہے، کس کس عالم کی بات آپ کو پتہ ہے، کس کس فقیہ کی بات بتایا آپ کو. اور یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ نہیں ہونا چاہیے محفل میلاد، ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے بڑے، ان کے استاد، ان کے پیر، ان کے راہبر امداد اللہ مہاجر مکی، آؤ ذرا ان کی بات نہ سنا دو. سبحان اللہ. یار میری بات نہیں مانی نا، نہ مان. امام قسطلانی کی بات نہیں ماننی، امام محمد بن یوسف کی بات نہیں ماننی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بات نہیں ماننی، امام ابوالخیر سخاوی کی بات نہیں ماننی، اور جناب والا نہیں ماننی، ان کی بات نہیں ماننی، اپنے پیر کی بات مان لے، اپنے استاد کی بات مان لے. امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ جہاں پہ محفل میلاد ہو رہی ہو میں سعادت سمجھ کے شرکت کرتا ہوں، اور کہتے ہیں میں خود سعادت سمجھ کے میلاد مناتا ہوں. اپنے کی بات مان لیں. اور آگے چلیں، ولی اللہ محدث دہلوی، یہ ان کے استاد، ان کے پیر، ان کے راہبر، ان کے بڑے، ان کی بات مان.
یہ کہتے ہیں ایک بار میں مکہ المکرمہ میں گیا، جس جگہ میرے آقا کی ولادت کی جگہ ہے نا، جو وہاں مسلمان اکٹھے ہو کے حضور کا میلاد منا رہے تھے، روکا نہیں، کہتے میں وہاں جا کے بیٹھ گیا، شہید ہو گیا۔ تو میں نے آسمان سے نور برستے دیکھا، میں سوچنے لگ گیا ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یا ولی اللہ ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ کہتے پھر میں اس نتیجے پر پہنچا ولی اللہ خاموش ہو جا، یہ کوئی عام دنیا کی محفل نہیں، یہ حضور کے میلاد کی محفل ہے، یہاں آسمان سے فرشتے نازل ہو کے شرکت کرنے آئے ہیں، یہ نور اور فرشتوں کا نور ہے۔ ہماری بات نہیں ماننی، اپنے استاد کی بات مان لو۔ ان کے والد، آگے چلیں ذرا، آگے چلیں ذرا، اور آگے چلیں، ان کے والد ولی اللہ محدث دہلوی کے والد عبدالرحیم محدث دہلوی، یہ کہتے ہیں ہر سال حضور کے میلاد میں بڑے بڑے کھانے پکاتا رہا، ایک سال آیا گنجائش نہیں ہوئی، چنے تقسیم کر دیے، قسمت ہمسن، میں نے چنے تقسیم کر دیے، جب چنے تقسیم کیے، اگلی بات سنیں، اپنے عقیدے پہ ناز ہوگا، خدا کی قسم فخر ہوگا یار ہم ٹھیک ہیں، ہم صراط مستقیم پہ ہیں۔ یہ عبدالرحیم محدث دہلوی کہتا ہے میں نے چنے تقسیم کر دیے، جیسے چنے تقسیم کیے نا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی، یار عقیدہ دیکھ خرجہ، اپنے بڑے کا، استاد کا، پیر کا عقیدہ دیکھ، چنے ادھر بیٹھ کے تقسیم کیے، پتہ معلوم کو مدینہ میں چل گئے، عقیدہ دیکھ، چنے یہاں تقسیم کرتا ہے، پتہ وہاں چلتا ہے، چنے جاگتے ہوئے تقسیم کرتا ہے، محبوب خواب میں آتے ہیں، یار ان کا عقیدہ دیکھ، علم غیب کو مانتے ہیں، اور یہ آج کی مخلوق کو کہ علم غیب کو نہیں مانتی ہے، ان کے استاد تو مانتے تھے نا۔ کہتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے خواب میں اپنے آقا کی زیارت کی، بڑے بڑے کھانے رکھے تھے، بڑے بڑے جناب والا وہ اہتمام تھے، وبین یدیہ ھذا الحمص، لیکن جو چنے میں نے تقسیم کیے تھے حضور کے سامنے تھے، خوش ہو کے تناول فرما رہے۔ یار اپنوں کی بات مان لو۔ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کے بڑے، ان کے استاد، ان کے پیر رہبر، یہ کہتے ہیں جناب والا جہاں حضور کی محفل میلاد ہو رہی ہے اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جس محفل میلاد میں حضور پہ زیادہ درود پڑا جائے وہاں رحمت اور زیادہ نازل ہوتی ہے۔ کہاں سے دلائل ہیں؟ دلائل دینے کی بات آتی ہے تو ہم باہر ہیں دلائل کے، دفتر بھرے پڑے ہیں دلائل کی، کہاں سے دلائل؟ لیکن میں اتنا بولوں گا، ہم دلائل کی طرف نہیں جاتے، ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں کہ اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات، مسلمانوں کا ملک ہو، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں، مسلمانوں کا شہر ہو، مسلمانوں کی بستی ہو، مسلمانوں کا علاقہ ہو، مسلمانوں کا ضلع، مسلمانوں کی مسجد ہو، اور دلائل دینے پڑے حضور کی تعریف کے لیے، دلائل دینے پڑے حضور کی محفل کے لیے، بڑے بڑے جناب جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں، کوئی دلیل نہیں مانگتا، سیاستدانوں کا جلسہ تو کوئی دلیل نہیں مانگتا، بڑے بڑے جھنڈے اٹھائے جاتے ہیں، کوئی دلیل نہیں مانگتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کی مسجد میں دلائل دینے پڑ رہے ہیں حضور کے میلاد کے لیے، حضور کی محفل کے لیے، حضور کے جلسے کے لیے۔ اسی لیے تو کفر سر پہ چڑھ گیا نا، جس وقت ہم اختلافات میں پڑے نا حضور کے ذکر کے لیے، کریں یا نہ کریں، اور جب تک مسلمان متحد تھے نا میلاد منانے میں، اس وقت تک کسی کافر کی جرأت نہ تھی، 313 ہوتے تو ہزاروں کو شکست دیتے تھے، اور جناب آج جس وقت اختلاف پڑے اور حضور کی محفل میلاد محبوب کے تذکرے کے لیے دلائل لینے لگے لوگ، اس وقت کفر آگے بڑھا، سر اٹھایا، خاکے منائے، اور میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے میرے محترم بھائی، بزرگ، دوست، یا علماء بیٹھے ہیں، میری بات کو سمجھنے والے بیٹھے ہیں، جتنا بیان میں نے کیا بات کو آپ نے سمجھا ہے۔ اگر کوئی ایسا میرا دوست بیٹھا ہے، ایسا میرا کوئی بھائی بیٹھا ہے، تعلق اہل سنت سے ہے، ذہن میں کوئی سوال ہے، آج نکال دو، اگر کوئی بات ہے میں حاضر ہوں، مجھ سے پوچھیں آپ،
میں اور دلائل دوں گا اور بتاؤں گا، آخری دم تک، آخری سانس تک میں اپنے اہل سنت کا دفاع کرتا رہوں گا، اپنے اہل سنت کے عقیدے کا دفاع کروں گا۔ اگر رب کعبہ نے مجھے، رب کائنات نے مجھے ہمت دی، توفیق دی، آخری دم تک میں اپنے آقا کا، اپنے آقا کی محبت کا دفاع کرتا رہوں گا۔ میں بتاؤں گا، مجھ سے پوچھے، لیکن خدا را کسی طرح توجہ نہ دے۔ اگر کوئی میرے آقا کی محفلوں سے روکنے والا ہے، چھوڑ دے اس کو، تعلق ختم کر دیں۔ حضرت عمیر نہیں سکھا گئے، 6 یا 7 سال کے بچے ہیں، پچھلے سال شاید میں آپ کو سنا چکا ہوں، حضرت عمیر نہیں آپ کو سکھا گئے کہ چچا کو چھوڑ دیا، جلاس بن سوید کو چھوڑ دیا، رو کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا محبوب، میں نے چھوڑ دیا چچا کو، میرے مصطفیٰ کریم محبت جو کرتے ہیں، پیار جو کرتے ہیں، روتے ہوئے حضور کے پاس گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے شفقت فرمائی، محبت کی، یار بڑا پیار کرتے ہیں اپنے غلاموں سے، یہ تو بچے تھے، بچوں پہ بڑی محبت کرتے ہیں آپ، اپنوں پہ محبت کرتے ہیں، بچوں پہ، یار یہ تو اپنے ہیں، پھر بھی یہ تو بچے ہیں، غیروں سے پیار کرتے ہیں، غیروں سے اتنی محبت کرتے ہیں، کبھی بد دعا نہیں کی۔ جب طائف کے میدان میں گئے نا میرے آقا فرماتے ہیں، یہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آقا احد کے دن سے سخت دن آپ کی زندگی میں کوئی آیا؟ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ سمجھتے تھے احد کا دن بڑا سخت دن ہے، احد کا دن بڑا سخت ہے، جس دن میرے آقا علیہ السلام کے چچا کا کلیجہ چبایا گیا، سینہ چیرا گیا، اور کلیجہ اعضاء کو کاٹ لیا گیا، کان مبارک کو، ناک مبارک کو، آنکھیں نکال لی، ہاتھ کاٹ لیے، جسم کا مسئلہ کیا، سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، دانتوں کے نیچے چبایا۔ جب یاد آتی میرے آقا روتے اور پوچھتے، بتاؤ وہاں کیا ہوا تھا، آنکھوں سے اشک برساتے۔ آج حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پوچھتی ہیں، آقا اس دن سے سخت اور کوئی دن ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، عائشہ وہ دن بھی سخت تھا، لیکن طائف کا دن اس سے زیادہ سخت تھا۔ جب میں سرداروں کے پاس اسلام کی دعوت لے کے گیا، 3 سردار تھے، اسلام کی دعوت پیش کی، گنڈے پیچھے لگا دیے، گنڈے پیچھے لگے۔ یار دل میں، اس سینے میں اگر درد والا دل لگا تو پھر سن، میرے آقا کے پیچھے گنڈے لگا دیے، میرے آقا کو پتھر مارتے تھے جسم اطہر پہ، جس جسم کی قسم قرآن کھاتا ہے، جس جسم نازنین کی قسم قرآن میں رب کھاتا ہے، اس جسم اطہر پہ پتھر برسائے گئے۔ میرے آقا پاؤں مبارک اٹھا لیتے، وہ دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے، میرے آقا دوسرا پاؤں مبارک اٹھا لیتے، وہ پہلے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ میرے آقا نڈھال ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے، 2 لوگ گنڈے آگے بڑھے، ایک نے ادھر سے پکڑا، دوسرے نے اس بازو سے پکڑا، میرے آقا کو کھڑا کر دیا اور پھر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ میرے آقا کے نالے اقدس خون سے تر ہو جاتے ہیں، فرشتے نازل ہو گئے۔ آقا ایک بار ہاتھ اٹھا دیجئے، آقا ایک بار ہم پہاڑ ملا دیں گے، ان کو خرق کر دیں گے، آقا ایک بار ہاتھ اٹھائیے زمین میں دھسا دیں گے، میرے مولا ایک بار ہاتھ اٹھائیے ہم آسمان سے پتھر برسائیں گے، یہ خرق ہو جائیں گے آقا، ہم پانی کا ایسا سیلاب آئے گا، یہ خرق ہو جائیں گے ان کی بستیاں، آقا ایک بار ہاتھ اٹھائیے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، آقا ہاتھ اٹھائیے، ہم سے آپ کی یہ حالت برداشت نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا، نہیں، رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ پھر بار بار کہتے، اصرار کرتے، میرے آقا ہاتھ مبارک اٹھاتے ہیں، پھر الفاظ کیا تھے، ذرا ان کانوں سے سن۔ میرے آقا نے بد دعا نہیں دی، غرق کی دعا نہیں دی، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد قومی، اے میرا رب میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے۔ غیروں کو بد دعا نہیں دی، اپنوں سے کتنا پیار کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ حضرت عمیر کو پیار کیا، محبت دی، عمیر رو مت، بتا کیا ہوا۔ آقا میرے چچا جلاس بن سوید نے آپ کی گستاخی کی ہے، آقا گستاخی کی ہے، الفاظ یہ ہے، تبرأت الی اللہ ثم الیک یا رسول اللہ، آقا خان اللہ و رسولہ، آقا رب سے بھی خیانت کی، رسول سے بھی خیانت کی، میرے مالک، میرے مولا، میرے آقا، میرے محبوب، برداشت نہیں ہوا مجھ سے، آپ کو بتانے چلا آیا۔ میرے آقا نے صحابہ کو بلایا، کیا کریں، بچہ تو یوں کہتا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے، جلاس بن سوید یصلی معنا عاقل بالغ راکع، آقا وہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، وہ تو عابد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے۔ آقا یا رسول اللہ، آپ بچے کی بات کیسے مان سکتے ہیں، اس کے بعد کوئی گواہ ہے؟ میرے آقا نے بچے سے پوچھا، کوئی گواہ ہے؟ بچے نے عرض کی، آقا کوئی نہیں تھا، بس اس نے گستاخی کی آپ کی، کوئی نہیں تھا، چھوڑ کے آ گیا میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر آپ کی بات نہیں مان سکتے،
بچہ روتا ہوا واپس پلٹا. حضرت عمیر 6 سال یا 7 سال عمر ہے, روتے ہوئے واپس پلٹے, 4 قدم چلے, خیال آ گیا عمیر تو ہے بھی سچا, کرتا بھی محبوب سے محبت ہے, پھر محبوب سے پیار کرنے والے سر کو جھکا کے نہیں چلتے, سینے پہ تان کے چلتے ہیں. کیا منہ دکھائے گا چچا کو؟ چچا نے تو کہا کہ جہاں جو دل کرتا ہے بول دے, کیا منہ دکھائے گا چچا کو؟ غور کیا عمیر, ذرا سوچ, کسی نے تیری بات کو سنا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں؟ عمیر دنیا میں تیری بات کو کسی نے نہیں سنا, غور کر, دنیا میں کسی نے نہیں سنا, اس رب نے تو سنا ہے. زمین پہ بیٹھے جھولی رب کی بارگاہ میں پھیلائی, ہاتھ اٹھائے, دعا مانگی, اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی. کس درد سے کہا ہوگا, آنکھوں میں اشک بہا کے کہا ہوگا, روتے ہوئے کہا ہوگا, بڑے درد کے ساتھ کہا ہوگا, اے میرے مالک تیرے محبوب سے پیار کرتا ہوں, اے میرے مولا تیرے محبوب سے پیار کرتا ہوں. آج اگر میں جھوٹا ثابت ہوتا ہوں تو میرے مالک قیامت تک آنے والے عاشق سر پہ جھکا کے چلیں گے. میرے مالک میں تیرے محبوب سے پیار کرتا ہوں, اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے, اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان دنیا پہ کر دے, بتا دے دنیا والوں کو انہیں سچ بول رہا ہے, سچ بول رہا ہے, بتا دیجئے دنیا والوں کو. اگر کتنی درد سے کہا ہوگا, میرے رب نے اسی وقت کہا جبرائیل جلدی محبوب کے پاس جا اور محبوب کو جا کے بتا دے عمیر بچہ سچ بول رہے ہیں, ان کی بات قبول کیجئے. ابھی ہاتھ نہیں پلٹے, جبرائیل پہلے آ گئے. رب سلام بھی دیتا ہے, رب سلام بھی دیتا ہے, اور ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ عمیر جو بول رہا ہے نا سچ بول رہا ہے. میرے آقا اٹھے, اب ذرا توجہ کریں گے, میرے آقا اٹھے, حضرت عمیر کے قریب گئے, حضرت عمیر کو پیار کیا, کان سے پکڑا, عمیر کو کھڑا کیا, الفاظ ادا کیے, دنیا کی ساری فصاحتیں قربان ہو جائیں, لطافتیں قربان ہو جائیں ان الفاظ پر, ان الفاظ کی ادائیگی پہ, ان الفاظ کے حوصلے پہ. میرے آقا نے فرمایا مرحبا بالذی صدقہ ربہ فوق سبع سماوات, خوش آمدید وہ بچے جس کی گواہی دنیا پہ کسی نے نہیں دی تو 7 آسمانوں کے پار سے خود رب نے گواہی دی. پیار کر کے جس نے پیار کیا تھا تاریخ گواہ, پھر رب گواہیاں دیتا ہے, پھر فرشتے اترتے ہیں. جب پیار کر کے تو دیکھنا سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. ہم پیار کا حق ادا نہیں کرتے, دنیا داروں کے پاس چلے جاتے ہیں, کبھی پریشانی ہوتی ہے نا, سیاست دانوں کے پاس ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. یار کبھی رات کے اندھیرے میں تنہائی میں بیٹھ کے اس محبوب کو یاد کیا ہے کہ نہیں؟ کبھی ہاتھ اٹھا کے آنسو بہا کے رب سے مانگا میرے مولا دل دیکھے کلمہ پڑھا, کبھی دیدار بھی کرا, کبھی ہوا ہے صاحب یار محبت کے دعوے سے سال بعد میلاد منا لیا تو ختم, نہ یار محبت کے تقاضے یہ ہے جب رات کو سارے سو جائیں, دنیا آرام میں ہو, اکیلے میں ہو تو تنہائی میں ہو تو اندھیرے میں بیٹھ, وضو بنا, محبت کے ساتھ مصلی پہ آ کے نماز پڑھ, تہجد پڑھ, پھر بیٹھ اور پھر اپنے محبوب کا تصور کر, میرے آقا کا چہرہ کیسا ہوگا, میرے آقا کی آنکھیں دن رات حضور کی یاد میں گزار. میں کہتا ہوں یقین سے, اعتقاد سے, ایقان سے, اعتماد سے کہتا ہوں, اور میرا یہ ایمان ہے, میرا یہ وجدان ہے, یہاں پکارے گا, ہمارے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے, میرے آقا کے آنے میں دیر نہیں ہو سکتی. پکار تو صحیح نہ کرنا, کبھی آج تو کرنا, یہ محبت کے دعوے نہیں, محبت کر, سچی محبت کر. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.